हुसैन दी शाने हुसैन दी शाने हुसैन कामराने नबी दा कल्ब जाने निराला खानदाने हुसैन दी शाने 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 हुसैन दी विलादत बड़ी ही बासआदत। प्यारी बात ईमान ताजा कर दे। हुसैन दी विलादत बड़ी ही बासआदत हुसैन दी विलादत बड़ी ही बासआदत हुसैन दी विलादत बड़ी ही बासआदत। हुक्म हज़रत मौलाना अब्दुल हुकूम जंगली
صاحب مبذله دیگر عزیز ساتھیوں دوست بزرگ طالب علم بھائیوں محرم الحرام کی آج 10 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جہاں اور سارے واقعات پیش آئے ہیں وہی ایک مشہور و معروف واقعہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہمارے اسٹیجوں پر عام طور پر خطبہ اس بات کو بڑے مراعات کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، فلاں غلام بھی کربلا میں ہوا، فلاں غلام بھی کربلا میں ہوا ہوگا، لیکن اگر ہوا ہے تو یہ بات بہت کم بیان کی جاتی ہے کہ کرنے والے کم از کم کی بھی نقاب کشائی ہونی چاہیے، ان کے چہروں سے بھی حجاب آنا چاہیے تاکہ جو عوام سامنے آ سکے ہم انہیں اپنی نظروں سے گرائیں اور محبت کی جھوٹی چادر میرے جسم سے بڑا ہر کوئی بات کرتا دیتا ہے۔ علی اکبر جی شہید ہوئے، علی اکبر جی شہید ہوئے، خانوار وہاں پر شہید کیا گیا، لیکن اگلی بات کرنے والا یہ وہ سوال ہے اور سننے والے کے ذہن میں کیا جاتا چاہتا نہیں تھا آج کی سوال کا جواب پیش کیا جائے اپنوں بیگانوں سب کی کتابوں، لیکن اس کے لیے وقت بہت زیادہ ارادہ کرا یہی تھا کہ واقعہ کربلا کو تفصیل کے ساتھ عرض کرتا اور ان حقائق میں پردہ اٹھاتا جن سے بہت کم، لیکن وقت کی قلت اور نماز کا وقت قریب ہے، اس لیے آج میں آپ کو پھر کسی موقع کے لیے موقع کرتا بہرحال ذہن میں رہے۔ اب میں چند اور باتیں جو اس عنوان کے تحت ہے لیکن اس وقت میں سمجھ سکتے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول شہید اسلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور رشتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان حضرت حسین سے محبت رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی لیے ہر مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، لیکن ماحول اور معاشرہ دو طبقے حضرت حسین کی محبت کا دعویٰ ہے، دو طبقے حضرت حسین کی محبت کے دعویٰ، بڑے بڑے طبقات میں دو حضرت حسین رضی اللہ عنہ
عمدہ محب بتاتے ہیں. ایک طبقہ سنیت کا، دوسرا طبقہ ربانیت کا. محبت کے دعوے دار یہ بھی ہیں اور محبت کے دعوے دار بھی ہیں. یہ بھی کہتے ہیں ہم حسین سے محب ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم حسین سے محب ہیں. یہ بھی کہتے ہیں حسین ہمارے محبوب ہیں، وہ بھی کہتے ہیں حسین ہمارے محبوب ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک سچا ہے. اگر کوئی ایک سچا ہے تو وہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ یا سنیت کا طبقہ یا ربانیت کا طبقہ، دونوں تو سچے نہیں ہیں. ایک طبقہ حضرت حسین کی محبت کے دعوے دار سچا ہے. اب وہ کون سا طبقہ ہے؟ آئیے یہ بات قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن کس طبقہ کو سچا کہتا ہے. جب قرآن کریم سے پوچھا گیا تو قرآن کریم نے محبت رسول کی سچائی، محبت رسول کے دعوت کی سچائی ایک ثابتہ بیان کیا. فرمایا محبوب انہیں کہتے قل ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم تحبون اللہ. اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پھر جو اللہ کا محبوب ہے اس کی اتباع کرنا، جو اللہ کا محبوب ہے اس کی اطاعت کرنا. جب اللہ کے محبوب کی اتباع اور اطاعت تم کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یحببکم اللہ، تو اللہ کی محبت تک نبی کی محبت کے ذریعے پہنچا جائے. تو اللہ نے حکم دیا محبوب انہیں کہیے کہ فاتبعونی، یہ میری عبادت کریں. جہاں یہ نہیں کہا اگر یہ محبت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کریں، اس لیے کہ محبت کا دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، محبت کا دعویٰ سچا بھی ہو سکتا ہے. اب کون سا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، کون سا محبت کا دعویٰ سچا ہے؟ اس میں فرق اتباع کرتی ہے، اس میں فرق اطاعت کرتی ہے. اس لیے پروردگار نے فاتبعونی کہا، فاحبونی نہیں کہا. یہ نہیں کہا انہیں کہتے کہ مجھ سے محبت کریں، بلکہ فرمایا فاتبعونی، انہیں کہتے کہ میری اطاعت کریں. جو نبی کی اطاعت کرے گا محبت ہوگی تو کرے گا، بغیر محبت کے نہیں. محبت ہوگی تو کرے گا، بغیر محبت کے نہیں. الفت ہوگی تو کرے گا، بغیر الفت کے نہیں. حقیقت ہوگی تو کرے گا، بغیر حقیقت کے نہیں. صدق اور حقیقت کو پرکھنے کا معیار قرآن کریم نے اتباع قرار دے دیا. صدق اور حقیقت کو پرکھنے کا معیار قرآن کریم نے اطاعت قرار دے دیا. اسی معیار کو مد نظر رکھے محبت کا دعوے دار یہ بھی ہے، محبت کا دعوے دار وہ بھی ہے. اپنے کو محب یہ بھی کہتا ہے، اپنے کو محب وہ بھی کہتا ہے. وہ سیر اپنا محبوب یہ بھی بتاتا ہے، وہ سیر اپنا محبوب وہ بھی بتاتا ہے. لیکن دونوں میں سے اپنے دعوے میں سچا ہے. فاتبعونی کے مسلم کو مد نظر رکھے بات یہ سامنے نکل کر آ گئی کہ جس کی زندگی میں وہ سیر کی اتباع، وہ محبت کے دعوے میں سچا ہے. جس کی زندگی میں وہ سیر کی اطاعت ہے، جو محبت کے دعوے میں سچا ہے. جس کے ساتھ وہ سیر سورت سیرت ہے، وہ محبت کے دعوے میں سچا ہے. جس کے ساتھ وہ سیر کی زندگی نہیں ہے، وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. جس کے ساتھ وہ
حسین کے نقشے قدم پہ کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا. سب سے پہلا درجہ اعتقاد کا ہے, سب سے پہلا درجہ ایمان یافتہ ہے. آج ایمان یافتہ دیکھتے ہیں حسین کے نقشے قدم پہ کون ہے, ایمان یافتہ دیکھتے ہیں حسین کا مفتی کون ہے, ایمان یافتہ دیکھتے ہیں ایمان یافتہ دیکھتے ہیں حسین کو مقتدا کون طبقات میں تھے, کون سا طبقہ کہتا ہے. جب دیکھا گیا کہ یہ بات جاننے کے لیے حسین کے ایمان یاب جاننے پڑے, حسین کے ایمان یاب دیکھتے جاتے, اپنے ایمان یاب کو حسین کے ایمان یاب سے ملاتے چلے جاتے. آپ کلمے پہ ایمان لانے کا مسئلہ ہے, حسین جس کلمے پہ ایمان لایا اس کے دوسروں اور جس کلمے پہ حسین ایمان لایا اس کے دوسروں کے دعوے دار طبقوں میں سے دیکھتے چلے جاتے. حسین کے نقشے قدم پہ کون ہے, حسین کی محبت میں سچا کون ہے, ایمان یاد میں جب سے چلنے چلنے میں ایمان لانا پڑتا ہے. وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کی امت بے اجازت میں داخل ہونا پڑتا ہے. حسین کا ایمان جس کلمے پہ تھا اس کلمے کے دو جز ہیں, سنیت کا ایمان اسی کلمے پہ جس کلمے پہ حسین کا ایمان تھا. تو یہ محبت کا دعوے دار کا سچا ہے جو کہتا ہے کلمہ وہ سچا ہے, جس سے حسین کا ایمان نہیں تھا یقیناً وہ حسینی نہیں ہے. کلمے کے بعد درجہ اذان کا ہے, کلمے کے بعد نماز ہے, نماز کے لیے اذان ہے. اذان کو جس میں حسین کا ایمان ہے وہ کون سی ہے, اس اذان کے جملے دعا ہے جس اذان میں حسین کا ایمان تھا, اس کے جملے دعا ہے جس کے اذان میں ہمارا ایمان ہے وہ وہی حسین کا بھی اذان ہے جس کے جملے دعا ہے. اذان کے بعد آ جائیے, اذان کے بعد قرآن اٹھائیے, جس قرآن میں حسین کا ایمان تھا اس قرآن کے ہمارے کیے اور جس قرآن میں محبت کے دعوے دار کا ایمان ہے جسے سنت کہا جاتا ہے, اس قرآن کے ہمارے اس قرآن کے ہمارے سے نشان ہے نہ شاید ہے. تو ہمارا ایمان اسی کلمے پہ ہے, جس کلمے پہ حسین کا ایمان ہے. ہمارا ایمان اسی کلمے پہ جس والے کلمے پہ حسین کا ایمان. ہمارا ایمان اسی سارا جملہ والی آسان پہ اس سارا جملہ والی آسان پہ حضرت حسین کا ایمان. ہمارا ایمان اسی تین پاروں والے قرآن پہ اس تین پاروں والے قرآن پہ حضرت حسین کا ایمان. ادھر دو جزوں والے کلمے پہ ایمان ہے, نہ 22 جملہ والی آسان پہ ایمان ہے, نہ 30 پاروں والے قرآن پہ ایمان ہے. تو جب حسین کے ایمان یاد کو سنی کی تسلیم کرتی ہے, حسین کے ایمان یاد کو سنی کی اپناتی ہے. ایمان یاد میں حسین کی اتباع, ایمان یاد میں حسین کی اطاعت, ایمان یاد میں حسین کی تابعداری سنیت کرتی ہے. تو حسین کے محبت میں سچی بھی سنیت ہے جواب نہیں. توجہ کیجیے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, قرآن کے پرکھتے چلے جاتے. ایمان کیا حضرت حسین کبھی کلمے کے ایمان دیکھیے سب سے جو کلمے کے ایمان حضرت حسین کا ایمان دیکھیے اس کلمے کا ایمان حضرت حسین کا ایمان حضرت دیکھیے اس کلمے کا ایمان توڑے ایمان جہاں کو کیا ہے اور آگے چلیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نبی کی کتنے نبوت پر ایمان حضرت دیکھیے اس نبی کی کتنے نبوت پر ایمان کی سزا ہے یا اس کا ہے عقیدہ ایمان کی شکل میں اس کتنے نبوت پر ایمان کے نہیں رہتا یا لاتا ہے یہ ساری کہتے ہیں ایمان کی آمد میں حضرت حسین کا مفتی یہ سب کیا ہے ایمان کی آمد میں حضرت حسین کا مطلب یہ سب کیا ہے ایمان کی آمد کے بعد آئیے دوسرا درجہ عبادات کا ہے اعتقادات کے بعد دوسرا درجہ اعمال کا ہے. اعمال میں
دیکھیے حسین کی تقریر کون کرتا ہے ایمان سے دل عبادات میں دیکھیے حسین کے نقشے قدم سے کون چلتا ہے حسین سے لے کر غروب آفتاب تک اور غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک 24 گھنٹوں میں کتنی نمازوں سے ایمان رکھتے تھے جن کی جنازات آباد تھے حضرت حسین کی عبادات میں سے 60 نمازوں سے ایمان بھی تھا 60 نمازوں میں عمل بھی تھا 5 نماز سے عبادت سمجھ سے بڑا کرتے تھے جو فجر بھی پڑھتے تھے جو سحر بھی پڑھتے تھے جو عصر بھی پڑھتے تھے جو مغرب بھی پڑھتے تھے جو عشاء بھی پڑھتے تھے عبادات میں نماز میں انشاءاللہ حسین سانس پڑھتے تھے اور دیکھیے کون سا لفظ پڑھنا پڑتا ہے اور کون سا لفظ کمی کرنا ہے بابا دھاگے پاس بھی ہے بابا دھاگے پاس بھی ہے لیکن حسین کی نام اس کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے حسین کی اعتماد اس کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے عبادات میں سے ایک عبادت آج بھی ہے ذرا کہہ دیجیے آج والی عبادت میں حسین کی اعتماد کون کرتا ہے آج والی عبادت میں حسین کی اطاعت کون کرتا ہے آج والی عبادت میں حسین کے نقشے قدم پہ کون کرتا ہے حسین جب حج کیا کرتے تھے جو مکہ مکرمہ میں جایا کرتے تھے جب اس کی حج کرنے کی باری آتی ہے یہ ایران میں چلا جاتا ہے وہ حج کرتے تھے یہ سواری کرتا ہے وہ مدینہ جاتے تھے یہ باہر نکل آتا ہے تو عبادات میں کیسے چلے جاتے بتاؤ نمونہ اپنی قلت کے پیسے نظر دیتے دادا ایمانیات سے بات وہ عبادات کی میں نے مثالیں پیش کی ہیں محبت کا دعوے دار یہ بھی ہے محبت کا دعوے دار وہ بھی ہے اپنے کو نیک کہنے والا یہ بھی ہے اپنے کو نیک کہنے والا وہ بھی ہے حسین کو محبوب بتانے والا یہ بھی ہے حسین کو محبوب بتانے والا وہ بھی ہے لیکن دیکھیے حسین کا کلمہ اس کے پاس نہیں اس کے پاس ہے حسین کی عبادت اس کے پاس نہیں اس کے پاس ہے حسین کی نمازی اس کے پاس نہیں اس کے پاس ہے حسین کا قرآن اس کے پاس نہیں اس کے پاس ہے حسین کا اس کے پاس نہیں اس کے پاس ہے حسین کی ضرورت اس کے پاس اس کے پاس حسین کا محب یہ ہے حسین اس کے محبوب ہے اور اب بتائیے حسین ہمارا ہے حسین ہمارا ہے حسین ہمارا ہے ہمارا ہے بعد میں آ جائے اس کے بعد ہر چیز میں حسین کی اطاعت ادھر سے ہوئی ہے ہر چیز میں حسین کی تقریر ادھر سے ہوئی ہے
یہ نہیں سکتے کربلا میں یہ ایمان ہے اور میں نے عبادت موقع ملا تو میں آپ کو ذکر کروں گا کہ کربلا کی زمین میں پانی غسل شریعت چاند اٹھانے کے لیے مہندی لگانے کے لیے چاند اٹھانے کے لیے نہیں اور خود ہی تو کہتے ہیں میں مارا تو سبر کری پانی چلو نہیں کربلا میں پانی نہیں تو جامعہ مسجد میں بھی نہیں لال مسجد میں بھی نہیں تھا یہاں تو سبیلیں لگی ہوئی ہیں ہمارے پاس حسین کے پاس ہمارے پاس اور ہمارے نہیں والی حسین نے حضرت حسین جو اتباع جو کتاب سے مطلوب رکھنے کیا جس سے اس کی بات حضرت
عمر عبادت عبادت کو عبادت آنے میں تو عبادت بھی لگتی ہے، عبادت اچھی کہاں لگتی ہے، دونوں لگتی ہے، لیکن یہاں اب تو اللہ نے عبادت کی عبادت سے بدلا، عبادت کو بدلا، عبادت جہاد عبادت ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاد عبادت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے عظیمت ہے، عظیمت تو عظیمت کے عبادت جہاد میں کو مارا جاتا ہے، لیکن یہاں اپنے ان کے اللہ نے قیامت